آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأيت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الخازن من احداکن. میں نے عورتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں نے، اور یہ عورتیں صحابیات ہیں، یہ اس زمانے کی عورتیں ہیں جو انتہائی پاکیزہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور پر، دست مبارک پر بیعت کر کے مسلمان ہوئی تھی. یہ صحابیات ہیں. اس سے امت کو مسئلے مسائل پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ما رأيت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن. میں نے تم جیسا کسی ہوشیار، عقل مند اور تجربہ کار آدمی کی عقل کو لے جانے والی چیز کوئی اور نہیں دیکھی جس طرح تم ہو. آدمی کی عقل کو ختم کر دے، اس کی تجربے کو، اس کی دانائی کو، اس کے علم کو لے جائے، کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت ہی ہے جو انسان کے، ایک عقل مند انسان کی عقل کو لے جائے، اس کے ذہانت کو، اس کی قابلیت کو، اس کی فطانت کو، اس کی دانائی کو، اس کی حکمت کو ختم کر دے. میں نے عورت کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. تو عورت کتنی صنف نازک اور کمزور ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اسی حدیث میں من ناقصات عقل و دین، باوجود اس کے کہ تمہارا دین بھی ناقص ہے اور تمہاری عقل بھی ناقص ہے. عورتیں اجتماعی طور سے ایسی ہوتی ہیں، دین میں ناقص اور عقل بھی ناقص. دین کے نقصان ایک تو ہمارے زمانے کا ہے. آج کل جو بے دینی کا فتنہ پھیلتا ہے، زیادہ سے زیادہ بنیاد اس میں دیکھی جائے تو وہ عورتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی عورتوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے دین کا نقصان کیا ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے کی عورتیں صحابیات ہیں، پاکیزہ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہینے کے اندر کچھ دن ایسے آتے ہیں جس میں تم نماز نہیں پڑھتی. ان کو مطمئن کر کے ارشاد فرمایا. آج کل کی عورتیں اس کے علاوہ بہت کچھ ایسی کرتی ہے جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے. وہ سیدھے راستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، یہ ہٹا دیتی. اور پھر عقل کا نقصان یہ بھی بالکل واضح ہے. اکثریت کی بنیاد پر عورتوں کے اندر عقل کمزور ہوتی ہے بنسبت مردوں کی. اپنا راستہ وہ طے نہیں کر سکتی، متعین نہیں کر سکتی. ان میں رحم ہوتا ہے، ان میں رأفت ہوتی ہے، ان کا دل باریک ہوتا ہے، ان کے دل کے اوپر بات کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ان کے اندر خوبیاں اور اچھائیاں ہیں، لیکن عقل کے اعتبار سے کم ہوتی. آپ کوئی بات شریعت کی ان کو سمجھا دے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ دستور، فیشن، سوسائٹی، معاشرے، لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلے اپنے دماغ سے اور عقل سے نہیں کرتی، وہ باہر کے دستور سے کرتی ہے. عقل مند آدمی تو وہ ہے کہ جو اچھے اور برے کے اندر تمیز کرے، جو کالے اور سفید کو پہچانے، جو حق اور باطل میں فرق کرے، جو جائز اور ناجائز کو سمجھے، پھر جائز کو اختیار کرے، ناجائز سے بچے. لیکن اگر کوئی شخص معاشرے کے پیچھے چلتا ہے، چاہے معاشرہ برا راستہ اختیار کرے، یہ مرد کیوں نہ ہو، اس کی عقل عورتوں کی طرح ناقص ہے. اور عورتیں معاشرے سے، رسم و رواج سے زیادہ متاثر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے ان کے عقل کی کمی کی. وہ کھرے کوٹے کی پہچان نہیں کر سکتی، وہ حق اور باطل کو نہیں معلوم کر سکتی. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک ہوشیار آدمی اس قسم کی عورت سے، جس کو اللہ نے اس طریقے سے کمزور پیدا کیا ہے، وہ متاثر ہو جائے اس طریقے سے، دل کبھی کبھی نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے، پھر وہ دل صحیح فیصلے نہیں کر سکتا.